الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صل عليه اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام سامعین محترم بزرگوں دوستو عزیز بھائیوں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فضیلت ایک منقبت ایک نعت جس کا مطلع قرآن کریم فرقان حمید کی یہ آیہ مبارکہ ہے تو فضائل جب بھی آپ سنیں فضیلت سنیں منقبت سنیں کوئی رفعت اور بلندی کی بات سنیں ایک بات بنیادی ہے کہ اگر کسی ہستی کی کوئی فضیلت ہی نہیں ہوگی تو آپ اس سے محبت کیوں کریں گے کیوں اس کی طرف چاہت ہوگی بھائی فضیلتیں ہوں گی تو چاہت ہوگی نا ہاں تو یہ فضائل اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اپنے پیغمبر کے بیان فرماتا ہے تاکہ تمہاری رغبت جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو اور اس سے فائدہ کیا ہوگا مثلاً یہ بھی تو دیکھیں نا اگر آپ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہیں اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ کی تمجید بیان کرتے ہیں تو اللہ کو کیا حاصل ہوتا ہے
بھائی اللہ تعالیٰ کو اس سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ اس بچے نو یہاں باہر بٹھا دیو ہیں، باہر چلا جا بیٹا، یا پھر خاموش بیٹھ جا، باہر لے جا، نہیں آرام نال پیار نال لے جا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ساری دنیا بھی اس کی تسبیح بیان کرے تو اس کی پاکی میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے سے اللہ کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اگر آپ سارے اس کی عبادت کرنا چھوڑ دیں تو پھر بھی اس کی شان میں کوئی کمی واقعہ نہیں۔ اس کو کہتے ہیں بے نیاز ذات۔ وہ ذات اللہ الصمد بے نیاز ذات ہے۔ یہاں ہمارے ہاں تو یہ ماحول نہیں ہے۔ اگر آپ کو ایسی مجلسوں میں جانے کا موقع ملے جہاں تقریر کرنے والا مقرر جو ہوتا ہے اس کو کی خواہش ہو کہ مجھے داد ملے ہیں، تو وہ پھر آپ سے جھگڑا کرے گا کہ آنکھو سبحان اللہ ہیں، نہیں تو پھر وہ ناراض ہوگا آپ سے۔ اچھا وہ ناراض کیوں ہوگا؟ کیوں بار بار آپ سے کہتے ہیں مجھے داد دو؟ اس لیے کہ یہ داد لینا بھی ایک نیاز مندی ہے، ایک محتاجی ہے۔ بھائی محتاجی ہے نا، اس لیے وہ آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ مجھے داد دو۔ ایک شاعر شعر پڑھتا ہے اور وہ کہتا ہے مجھے داد دو، میری تعریف کرو۔ خدائے ذوالجلال کی ذات پاک وہ جلیل اور جمیل ذات ہے جہاں کسی بھی نیاز مندی کا وہاں ممکن ہی نہیں ہے کہ پہنچے۔ اس کے حریم قدس تک کوئی کثافت جا ہی نہیں سکتی۔ یہ محتاجی ایک کثافت ہے۔ وہ ایسی صمد ذات ہے، بے نیاز ذات ہے، وہ تمہاری تسبیح کا محتاج نہیں ہے۔ وہ اس لیے بلند نہیں ہے کہ تم اسے اللہ اکبر کہتے ہو، وہ کہتا ہے کہ تم اس کی کبریائی بیان کرو، اس کی الوہیت بیان کرو تاکہ تمہارے اندر انفرادیت پیدا ہو۔ اس کی تسبیح بیان کرو تاکہ تمہارے اندر کی کثافتیں دور ہوں اور تم پاکیزہ ہو جاؤ۔ اس کی حمد بیان کرو تاکہ تمہارے اندر اوصاف حمیدہ پیدا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حیدری، یا علی، قبلہ عالم، زندہ باد، عالیہ ننگل شریف، زندہ باد۔ تو وہ رب ہے نا، تو تربیت کے طریقے ہوتے ہیں، کبھی ترغیب کے ساتھ کبھی خوف کے ساتھ۔ تو جب وہ فضائل بیان کرتا ہے تو تمہیں ترغیب دیتا ہے کہ کتنا فضیلت والا ہے میرا محبوب، اس کے قریب ہو جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ماشاءاللہ علامہ صاحب تشریف لے آئے، تخلقوا باخلاق اللہ تعالی۔ حکم ہے اللہ کے اخلاق اپنے اندر پیدا کرو، یہ حکم ہے۔ اللہ کے اخلاق اپنے اندر پیدا کرو۔ یہ جس سطح وجود پہ تم زندگی گزار رہے ہو، جس ادنا درجے پہ تم زندگی گزار رہے ہو، اس کی کبریائی بیان کرو تاکہ تم بلند ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اس سطح وجود سے اللہ تمہیں اٹھانا چاہتا ہے۔ وہ رحمان و رحیم ہے تو تمہارے رویے بھی رحمت والے ہونے چاہیے۔ وہ کریم ہے تو تمہارے اندر بھی کرم کی خصوصیت ہونی چاہیے۔ وہ عزیز ہے تو تمہیں بھی اپنی عزت نفس کا خیال کرنا چاہیے۔ وہ عظیم ہے تو تمہیں بھی عظمتوں اور حرمتوں کا ادراک ہونا چاہیے۔
تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق اپنے اندر پیدا کرو، اسی کو معراج کہتے ہیں۔ اس سطح وجود سے جب بلندی کی طرف سفر ہوتا ہے تو اس بلندی کے سفر کو ہی معراج کہتے ہیں۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کیا ہے؟ علم میں اضافہ، مشاہدے میں اضافہ، مکاشفے میں اضافہ، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا۔ تو جو ہی اس ہستی کے ساتھ آپ کا تعلق بنتا ہے تو نعتیں پڑھنا تو مقصود نہیں ہے۔ یہ نبیوں نے قربانیاں اس لیے دی تھی کہ تم زبان سے صرف لا الہ الا اللہ کہو، نہیں، ان کا ذکر تمہارا نفس جاں بنے اور تمہارے کردار میں ایک بلندی واقعہ۔ توحید اور رسالت کا عقیدہ ہے ہی تمہیں بلند کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ، کمال، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ورنہ اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نبی پاک آپ کے درود پڑھنے کے محتاج ہیں؟ جیسے اللہ تمہاری تسبیح کا محتاج نہیں، ویسے رسول بھی تمہارے درود کا محتاج نہیں۔ وہ جس پہ اللہ درود پڑھے وہ تمہارے درود کا محتاج ہوگا۔ تو معراج کو کبھی بھی ایز اے منقبت، ایز اے نعت یہ نہیں ہے کہ آپ زبان سے عظمت دہرا دیں، نہیں، اللہ چاہتا ہے کہ اس بلندی تک تم بھی اپنے وجود کو اٹھاؤ، ورنہ کیا ضرورت تھی معراج سے واپس آ کے کہنے کی الصلاۃ معراج المومنین۔ وہ نبی چاہتا ہے کہ اگر میں احمد ہوں تو تم بھی اپنے اللہ کی حمد بیان کرو۔ پتہ ہے نا، اس بات کا تو علم ہے نا، اس زمین پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آسمانوں پہ احمد، اور قیامت والے دن محمود۔ ماشاءاللہ، یہ ہوتا ہے نا علم کا فائدہ ہے۔ حالانکہ آپ اذان کی دعا میں بار بار یہ پڑھتے ہیں نا، وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَ۔ قیامت والے دن حضور کا نام محمود ہے۔ تو رحمت للعالمین آقا یہ چاہتے ہیں کہ قیامت والے دن تم بھی محمود بنو، فرشتے کہیں کیسا مرد مسلمان آیا ہے، کیا حضور کا امتی آیا ہے، کیا بندہ مومن آیا ہے۔ جب فرشتے تمہاری تعریف کریں تو تم بھی مقام محمود پہ فائز ہو جاؤ۔ نہ اللہ کو تمہاری ضرورت ہے، نہ رسول اللہ کو تمہاری ضرورت ہے۔ یہ پچھلے جمعے میں نے ایک جملہ کہا تھا، اس کی وضاحت نہیں کر سکا تھا کہ معراج فضیلت بھی ہے اور دعوت بھی ہے۔ اٹھاؤ اپنی ہستی کو، اور یہ حکم اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، تخلقوا باخلاق اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اخلاق اپنے اندر پیدا کرو۔ تو بات جو تھی وہ میں نے آپ کو عرض کر دیا تھا کہ اس دفعہ ہم جو معراج بیان کر رہے ہیں وہ علم کلام کے حوالے سے کر رہے ہیں، وہ علم جس میں عقائد کی بات ہوتی ہے، اور اس کی دونوں جہتیں میں نے پچھلے جمعے عرض کر دی تھی کہ کبھی کبھی ہم علم کلام جو ہے عقائد کے علم سے معراج ثابت کرتے ہیں، دلائل قائم کرتے ہیں معراج کو ثابت کرنے کے لیے، اور کبھی علم کلام کے اندر جو اصول ہیں ان کی وضاحت کے لیے معراج کو دلیل کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔
کبھی ان دلائل سے معراج بیان کی جاتی ہے، کبھی معراج دلیل بن کے ہمارے عقائد کی وضاحت کرتی ہے۔ اور ہم پہنچے تھے لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اسرا کا معنی ویسے ہی راتوں رات سفر کا ہے، اور لیلاً اس کی توضیح ہے، اس کی تشریح ہے۔ اسرا اگر ہوتا تو پھر ظاہر ہے ساری رات کی بات ہوتی، تو لیلاً نے اصل میں اس کی وضاحت کی ہے کہ نہیں، رات کا تھوڑا سا حصہ تھا، مختصر سا حصہ تھا۔ یہاں تک ہم پہنچے تھے، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اس مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، جس کا ماحول بڑا ہی بابرکت ہے، جس کا ماحول بڑا بابرکت ہے۔ اور اس میں ظاہر ہے کہیں میں بھول نہ جاؤں، مفسرین کہتے ہیں مثلا یہ مسجد ہے نا، تو اس کے ارد گرد ماحول جو ہے اس کی باہر کی دیواروں کے ساتھ ہو سکتا ہے کسی کتے نے پیشاب کیا ہوا، کسی جانور نے گوبر کیا ہوا۔ کیا شان اس مسجد کی بیان کی کہ مسجد تو عزت والی ہوتی ہی ہے، اس مسجد کا ارد گرد بھی بڑا برکتوں والا ہے۔ مسجد تو مسجد ہے بھائی، اس کے باہر کا جو ماحول ہے نا وہ بھی بڑی برکتوں والا ہے۔ کیا برکتیں ہیں وہاں؟ یہ مسجد کے باہر کی بات ہو رہی ہے، بارکنا حولہ کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس مسجد کے باہر کیا ہے؟ کہیں ابراہیم کی قبر ہے، کہیں اسحاق کی قبر ہے، کہیں یوسف علیہ السلام کی قبر ہے۔ تو فرمایا جہاں ہمارے نبیوں کی قبریں ہوں وہ مسجدیں بھی بابرکت ہو جاتی ہیں، ان کا ماحول بھی بابرکت ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ روایتیں تو ابھی میں نے آپ کو سنائی نہیں، ابھی تو ہم قرآن کریم کے بھی ظاہری مفہوم کی بات کر رہے ہیں، باطن کی میں نے ابھی بات نہیں کی آپ کے ساتھ۔ یہ تو آیت کے ظاہری مفاہیم کی بات ہو رہی ہے، اور وہ بھی علم کلام کے حوالے سے۔ میں نے کہا تھا کہ اس کے بہت سے پہلو، عرفانی پہلو بھی ہے، ملکوتی پہلو بھی ہے، صرفی نحوی پہلو بھی ہے، لیکن ابھی ہم صرف علم کلام کے حوالے سے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اور وہ جو بات شروع ہوئی تھی وہ بھی میں نے عقائد کے حوالے سے کی تھی، چونکہ ہم اس آیت کو دیکھ ہی عقائد کے حوالے سے رہے ہیں کہ معراج شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ شرح صدر سے، شرح صدر سے ہوئی تھی نا۔ اور وہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ کیا کریں، ایک پورا مکتبہ فکر ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سرجری بیان کرتا ہے، اور وہ دلیل آپ نے سن لی تھی، وہ میں نے اب تفصیل میں نہیں جانا، کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے شرح صدر کی بات کی، رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، تو کیا موسیٰ کو جبریل اٹھا کے یہاں آب زمزم پہ لائے تھے اور ان کا سینہ چیر کے آپریٹ کیا تھا؟ قرآن نے کیا کہا؟ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ۔ نبی کا شرح صدر کیا ہے؟ موسیٰ جو تو نے مانگا ہم نے دے دیا۔ یہ آیت رہ گئی تھی پچھلے جمعے، انہی آیات کے آگے۔ بھائی موسیٰ کو شرح صدر اپریٹ کر کے نہیں ہوا، قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، موسیٰ جو تم نے مانگا ہم نے دے دیا۔ یہ ہے نبی کا شرح صدر۔ تو جہاں وہ کہے الم نشرح لک صدرک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری،
دیکھیے ایسے ایسے بدبخت لوگ بھی ہیں، مجھے کچھ دن ہوئے، اصل میں یہ باتیں سامنے آتی ہیں، اچھا ہوتا ہے نوجوان پوچھ لیتے ہیں، اور وہ کہتے بھی پھر اپنے آپ کو دانشور ہیں۔ ہمارے بڑے بڑے ٹی وی اسٹیشنوں پہ آ کے بات کرتے ہیں، اور یقین جانیے وہ الفاظ جن سے قرآن منع کرتا ہے، اچھا خود جب اصول حدیث بیان کرتے، میں اس سے حیران اس لیے تھا جب وہ جو مجھے سنایا گیا کہ جب مثلا مفتی شفیع صاحب کا تفسیر معارف القرآن والے، ہمارے دیوبند مکتبہ فکر کے بہت بڑے مفتی ہیں، اب تو دنیا سے چلے گئے، ان کا حوالہ دے رہا ہے کہ دیکھو اگر کوئی روایت کسی صحابی کی شان کو مجروح کرے تو وہ روایت قبول نہیں کرنی۔ یعنی خود اصول یہ بیان کر رہا ہے کہ اگر کوئی روایت، کوئی حدیث صحابی کی شان کو مجروح کرے تو اس کو قبول نہیں کرنا، اور بدبخت خود یہ کہہ رہا ہے کہ آپریٹ کیا گیا اور اندر سے انسانی غلاظتیں نکالی گئیں، تو جو روایت نبی میں نقص بیان کرے وہ تو کیسے قبول کر لیتا ہے؟ کیوں روایتوں نے وہ قبول کی؟ یہ لفظ پیغمبر کے لیے استعمال ہونے والا ہے، کیا اس شرع صدر کا موسیٰ کے لیے؟ اور یہاں بھی کیا کہا کہ ہم نے علم نشرہ کے بعد کیا کہا کہ ہم نے آپریٹ کیا ہے، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، کیا ہم نے تمہارے سینے کے بوجھ اتار نہیں دیے؟ لیکن یہ ظلم ہوتا ہے، پتہ نہیں قرآن کریم فرقان حمید سے، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے یہ کیوں نہیں ہم استفادہ کرتے؟ کوئی مسلمان ہے، کوئی مسلمان مجھے بتائے جس کو عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پہ اٹھائے جانے پہ اعتراض ہو؟ کوئی مسلمان؟ بھائی عیسائیوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ آسمانوں پہ اٹھائے گئے، لیکن ان کے اور ہمارے عقیدے میں فرق کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ پہلے صلیب پہ چڑھائے گئے، صلیب پہ چڑھانے کے بعد جب موت واقعہ ہو گئی تو پھر وہ آسمانوں پہ اٹھائے گئے۔ قرآن کہتا ہے ما قتلوہ وما صلبوہ، نہ ان کو قتل کیا گیا نہ ان کو صلیب پہ چڑھایا گیا۔ قرآن نے ان کے عقیدے کی نفی کی ہے، کہا ہے کہ عیسیٰ صلیب پہ نہیں چڑھائے گئے، عیسیٰ کو قتل نہیں کیا گیا۔ یہاں کسی مسلمان کا اختلاف نہیں ہے کہ عیسیٰ کی روح کو اٹھایا کہ بدن کو اٹھایا۔ عیسیٰ کی باری آئے تو کہتے ہیں ہاں زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے اور بدن سمیت اٹھا لیے گئے، تو پھر محمد پہ اعتراض کیوں ہے؟ ادریس پہ بھی اعتراض نہیں، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، حضرت ادریس کے لیے بھی قرآن نے کہا ہم نے ان کو اٹھایا، بلندیوں تک اٹھایا۔ وہاں بھی اعتراض نہیں، اعتراض کریں گے تو اللہ کے محبوب پہ کریں گے، کبھی کہیں گے خواب آیا تھا، کبھی روحانی تھی۔ یہ نہیں پتہ چلتا کہ مسلمانوں کے وفادار ہو کہ نصرانیوں کے وفادار ہو۔ وہاں تو کبھی کسی نے اعتراض نہیں، کہتے ہیں ہاں یہ بھی اعتراض نہیں۔ دیکھیے مسجد اقصیٰ میں اب یہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا، یہ جو اس آیہ مبارکہ میں بیان کی جا رہی ہیں، یہ صرف آپ کے علم اور عقل کو سامنے رکھ کے بیان کی جا رہی ہیں، ورنہ عربوں کو بھی بھائی سمجھنے میں مصیبت اسی لیے تھی نا، یہی پریشانی تھی کہ 40 دن کا سفر ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک،
اور پھر پہلے آسمان کا سفر، ایک عربی گھوڑا جو سب سے تیز رفتار ہے. بھائی آج بھی آپ کے گاڑیوں کے جو انجن ہیں نا وہ ہارس پاور پہ دیکھے جاتے ہیں، یعنی طاقت کا جو معیار ہے وہ آج بھی گھوڑا ہی ہے. وہ کہتے ہیں کتنے ہارس پاور کا انجن ہے. تو اس دور میں بھی یہی تھا. تو وہ سب سے تیز گھوڑا 500 سال دوڑتا رہے لگاتار تو زمین سے آسمان کا فاصلہ طے ہوتا ہے. یہ جس کہکشاں میں آپ رہ رہے ہیں یہ کیا ملکی، ہاں اس کو کہتے ہیں نا، جس کہکشاں میں یہ آپ رہ رہے ہیں، اس سے قریب ترین جو دوسری کہکشاں ہے، سائنس کہتی ہے کہ اس کا سفر پتہ کتنا ہے؟ 2.5 ملین نوری سال. یعنی یہ تو سائنس اب بتا رہی ہے. اس دور کے لوگ یہ کیسے سمجھ جاتے کہ لیلن مختصر سے حصے میں، کتنا مختصر کہ زنجیر ہلتی رہی اور پانی چلتا رہا، بستر گرم رہا، اور وہ معراج سے واپس بھی آ گئے. اب اس لیلن کے معنی کو عرب سمجھتے تھے، اس لیے اعتراض کر رہے تھے. اور وہ اللہ کہہ رہا تھا ہم نے بات سبحان سے شروع اس لیے کی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان الذی اسری بعبدہ، وہ لے گیا جو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے. تمہارے سوالوں کے سارے جواب تو لفظ سبحان میں تھے. یہ براق، جبریل کا لگام پکڑنا، یہ برق رفتاری، یہ برق رفتاری یہ نہیں ہے جو آپ کی عقل میں آتی ہے. وہ جس رفتار سے گئے اس کا آپ کو علم نہیں ہے. براق کو کھونٹے کے ساتھ باندھنا، جانور کیوں باندھتے ہیں کھونٹے کے ساتھ؟ کہیں بھاگ نہ جائے. وہ اسی لیے، یہ تو نہیں ہے کہ حضور نے براق سے اترنا تھا اور اس نے بھاگ جانا تھا، اس لیے اس کو باندھا گیا. اور وہ کھونٹا بھی کیسا کھونٹا ہوگا جس سے براق باندھا جائے؟ او بھائی اس روشنی کو آپ باندھ سکتے ہیں؟ یہ سارے استعارے تمہاری عقل کے لیے تھے تاکہ جب بھی تمہارا ذہن ادھر ادھر ہونے لگے تو تمہیں یہ پتا ہو کہ براق، کھونٹا، لغام معراج جسمانی تھی، روحانی نہیں تھی. یہ ساری چیزیں تو تمہاری عقل کے لیے بیان کی. اب دیکھیے انبیاء آئے نا، ابراہیم علیہ السلام کو تو دفن کر دیا گیا، موسیٰ علیہ السلام دفن کر دیے گئے، سارے انبیاء چلے گئے. لیکن یہ ایک باقاعدہ ایک ٹاپک ہے، پورا موضوع ہے. اس کے لیے ہمیں کوئی 4-5 جمعے چاہیے پورے. ہاں لیکن بس صرف میں سمجھانے کے لیے 1-2 جملے عرض کروں. روح بے بدن نہیں رہتی، یہ ایک بنیادی اصول ذہن میں رکھنا. روح کبھی بھی بے بدن نہیں رہتی، لیکن جس عالم میں رہتی ہے اسی عالم کے بدن میں رہتی ہے. اس دنیا میں عالم خاکی میں رہے گی تو اس خاکی بدن میں رہے گی، عالم برزخ میں رہے گی تو برزخی بدن میں رہے گی، فردوس میں رہے گی تو فردوسی بدن میں رہے گی. یہ اعتراض ہوتا ہے نا کہ اگر 1,00,000 نبی مسجد اقصی میں آئے تھے تو پورے شہر میں کسی کو نظر ہی نہیں آئے. بھائی کسی کو نظر ہی نہیں آئے. ہاں جو بدن برزخی ہوتا ہے اس کو مثالی بدن بھی کہتے ہیں.
ہماری اصطلاحوں میں مثالی بدن، وہ جو برزخی بدن ہے اس کو یہ خاکی آنکھ دیکھ ہی نہیں سکتی. یہ خاکی آنکھ صرف خاکی بدن کو دیکھ سکتی ہے. ابراہیم کا بدن خاکی دفن تھا، وہ مثالی بدن کے ساتھ آئے. موسیٰ مثالی بدن کے ساتھ آئے، پھرتے رہے وہاں لوگ. ہاں پھرتے رہے. عالم برزخی میں برزخی بدن ہوتا ہے. یہ ٹاپک پورا ایک مکمل، اس کی بڑی لمبی وضاحت ہے. اسی لیے میں ایک جملہ کہہ دوں، جب کبھی آپ کی محبت آپ کو تڑپاتی ہے تو آپ دعا کیا کرتے ہیں؟ روتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ کبھی خواب میں ہی زیارت کروا. کیوں؟ خواب میں میری برزخی آنکھ کھل جاتی ہے. خواب میں برزخی آنکھ کھلتی ہے، اس لیے یہ عرض کرتے ہیں آقا خواب میں ہی زیارت ہو جائے. لیکن یہاں ایک بڑی عجیب بات ہے، سارے نبی اپنے برزخی بدنوں کے ساتھ آئے، مثالی بدنوں کے ساتھ آئے. عیسیٰ بھی آئے کہ نہیں آئے؟ بھائی عیسیٰ بھی آئے نا. ان کو تو اٹھایا ہی بدن اور روح کے ساتھ ہے. یہ نبی ہوتے ہیں. تم عالم خاکی سے عالم برزخی میں نہیں جا سکتے. مشکل ہے یہ سفر مشکل ہے. لیکن برزخی بدن والے کو عالم خاکی میں آنا آسان ہے. لیکن عیسیٰ کی بھی شان بیان کی، وہ اسی بدن کے ساتھ اس عالم برزخی میں بھی آئے. اور کیا شان ہے وجود مصطفیٰ کی. پیچھے سارے وجود مثالی کھڑے تھے. مثالی وجود کھڑے تھے. اور کیا لطافت ہے اس وجود کی کہ ان مثالی وجودوں کی امامت جو وجود کروا رہا تھا. اس لیے میں نے کہا تم سمجھو گے اس رفتار کو. تمہاری آنکھ تو بدنی اجساد کو نہیں دیکھ سکتی. اور حضور خود بھی مسئلہ امامت پہ نہیں گئے. حضور خود بھی نہیں گئے. علامہ صاحب کو پتہ ہے جو میں روایت عرض کر رہا ہوں کیوں بلا؟ یہ بھی تعلیم تھی ہمارے لیے. ظاہراً تو حضور کی حیثیت بھائی ابراہیم کے فرزند کی ہے نا، آدم کے فرزند کی ہے. جبریل نے دونوں بازو پکڑے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امامت کروائیں. مصلی امامت پہ کھڑا کیا. اب سورہ زخرف کی وہ آیت رہ جائے گی، ٹائم ہو گیا ہے. چونکہ یہاں مفسرین نے یہ لکھا، یہ معراج صرف یہ نہیں ہے کہ اسی میں سورہ زخرف میں بھی ہے. اللہ نے کہا تھا وَسَأَلْنَا مِن قَبْلِ، اے میرے رسول ان رسولوں سے پوچھیں جو آپ سے پہلے آئے ہیں. من قبلک من رسولنا. اب آپ کہیں گے وہ نبی سارے تو پہلے چلے گئے تھے، اب حضور کیسے پوچھیں؟ اور بھائی جب کوئی افسر آتا ہے تو استقبال کے لیے سارے اکٹھے ہوتے ہیں. اور پھر سوال جواب کے لیے اپنے اپنے چیمبر میں بلایا جاتا ہے. اس لیے یہاں سب اکٹھے ہوئے، کوئی پہلے آسمان پہ جواب دے رہا ہے، کوئی دوسرے پہ دے رہا ہے، کوئی تیسرے پہ دے رہا ہے. بڑا افسر آیا ہے نا. کیا سمجھے معراج کو؟ امام آیا ہے انبیاء کا. اللہ
لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا۔ میری آج تو مرضی تھی کہ میں اس پہ بات کرتا۔ جب قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم کو ہم نے آیات دکھائیں تو کون سی؟ آیات سماوات دکھائیں، آیات نشانیاں۔ ابراہیم کو آسمانی آیات سماوات دکھائیں، ادریس کو آیات سماوات دکھائیں۔ اس کی ظاہر ہے مختلف حصوں میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے۔ آیات ارضیہ، اس زمین کی آیات کیا تھی؟ تو اس پہ کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر پہ براق کو کھڑا کیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھیں۔ بیت اللحم میں جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی وہاں براق کو کھڑا کیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی، میں سیرت حلبیہ بیان کر رہا ہوں، جو کوئی بندہ مطالعہ کرنا چاہے وہ سیرت حلبیہ کی یہ میں ساری باتیں بیان کر رہا ہوں آپ۔ یہ مدینہ شریف جو ہے اس وقت یثرب تھا، یہاں پہ براق کو کھڑا کیا گیا۔ اب اس پہ کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ آیات ارضیہ جو ہیں، زمین کی نشانیاں کیا ہیں؟ ابراہیم کی قبر، موسیٰ کی قبر، بیت اللحم، عیسیٰ کی جائے ولادت، مسجد حرام، مسجد اقصیٰ، یہ ہیں زمین کی نشانیاں، یہ ہیں اس کی آیات۔ آیات سماوات دکھائیں، لیکن یہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کیا شان ہے۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، نا ذاتی آیات، سبحان اللہ، نا اپنی آیات، صفات ذات کا مشاہدہ کروایا۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، یہ جو میں نے کہا تھا نا الَّذِي کی وضاحت آئے گی، اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ چونکہ وہاں یہ نہیں کہا تھا سبحان اللہ اسریٰ بعبدہ، سبحان الذی، اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ وہ تو بغیر آنکھوں کے دیکھتا ہے، بغیر کانوں کے سنتا ہے۔ یہ اپنی صفات ذات دکھانے کے لیے، آیات ذات دکھانے کے لیے بلایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آیات ذات تو بڑی دور کی بات ہے، ایک صفاتی تجلی کوہ طور پہ پڑی تھی اور موسیٰ بے ہوش ہو گئے تھے۔ کوہ طور پہ جو تجلی پڑی تھی نا وہ صفاتی تجلی تھی، یہاں تھا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا۔ اب سورہ نجم میں ما زاغ البصر وما طغیٰ کو دیکھیں، یہ ہے وہ محمد کی آنکھ جو اس کی صفات ذات کو بھی دیکھ سکتی ہے، آیات ذات کو بھی دیکھ سکتی ہے۔ کوئی تو ہو جو اس کی صفات ذات کا مشاہدہ کرے، اس کی آیات ذات کا مشاہدہ کرے۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ اس لیے مفسرین نے کہا ہے کہ سمیع و بصیر اللہ کے لیے بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ وہ جو بغیر آنکھوں کے دیکھتا ہے، محمد آنکھوں کے ساتھ دیکھے۔ وہ جو بغیر کانوں کے سنتا ہے، محمد اپنے کانوں کے ساتھ سنتا ہے۔ یہ فضیلتیں، یہ عظمتیں، اور یہ بھی بتانا تھا یہ فرشتے، بڑے بڑے فرشتے، یہ اللہ غنی۔ میں نے ایک جملہ پچھلے جمعے کہا تھا، سوار ہوتا ہے، ہدی خاں ہوتا ہے، لگام پکڑنے والا لگام پکڑنے والا ہوتا ہے، سوار ہوتا ہے۔ کیا شان ہے میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبھی میکائیل آگے، کبھی جبریل آگے، یہ فرشتوں کا آگے پیچھے پھرنا
اور وہ جو میں کبھی جملہ کہتا ہوں نا ان دانشوروں کو، جانور بھی نہ کہا کرو، اس لیے کہ جانور تو میرے محمد کو سلام کہتے تھے، سر جھکاتے تھے قدموں پہ۔ یہ فرق ہے محبوب کا۔ اچھا ایک جملہ یہ بھی، اب وقت ہو گیا ہے، میں جاتے جاتے، یہ بھی آج کل بڑی مصیبت ہے، اور جی سب ایک جیسے ہیں، سب ایک جیسے۔ قرآن کہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، ہم نے رسولوں کو بعض پہ فضیلت دی ہے، اور مسلمان کہے سب ایک جیسے ہیں۔ جس کی راہ میں نبی صفے بچھا کے کھڑے ہوں اسے محمد کہتے ہیں، جن کے راستے میں ابراہیم اور موسیٰ سلام کرنے کے لیے کھڑے ہوں انہیں محمد کہتے ہیں۔ تو اس کا آغاز تسبیح پہ ہوا تھا اور اختتام توصیف پہ ہوا، آیت کا آغاز ہوا تھا۔ تو ہم نے کوشش کی تھی کہ ہم یہ جو ہمارے عقائد ہیں ان کے حوالے سے اس آیت کو سمجھا جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔